شاہ صاحب مجھے ایک بات اور بتائیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، اس کی حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود کبھی رد نہیں ہوتا، اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو جب ہم اس میں لفظ میں نہیں ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، رب نے ہمیں جو حکم فرمایا اللہم صلی علی، کہ اے میرے رب تو درود بھیج، تو اب یہ وہ کام ہے کہ جس میں تو میں والا کام ہی نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، یہ تو میرے رب کا کام ہے. تو جب رب کی بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو بھیج، تو ہم نے رب سے یہ دعا کی، تو رب تو پہلے ہی درود پاک بھیج رہا ہے، اس کے پاک فرشتے بھیج رہے ہیں. تو یہ وہ دعا ہے کہ جو پہلے ہی مقبول بارگاہ ہو چکی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو عمل ہے وہ اس کی صفات کے ساتھ ہیں، اور اس کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. جب کوئی نہیں تھا تو رب کی صفات موجود تھیں، اور جب کوئی نہیں ہوگا جب بھی رب کی صفات موجود ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عمل پہلے سے ہی چل رہا ہے، اس کے فرشتوں کا عمل چل رہا ہے. تو یہ پہلے سے ہی ازلی مقبول بارگاہ ہے، اسی وجہ سے یہ دعا رد نہیں ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا یہ کائنات مٹ جائے گی. ایک وقت آئے گا، قیامت کا منظر ہوگا اور اس دنیا کو مٹا دیا جائے گا. کل من علیہ فان ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز نے فنا ہو جائے ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی درود پاک کا سلسلہ چل رہا ہوگا. اللہ اکبر. ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام. سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس وقت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا سلسلہ چل رہا ہوگا، اور فرشتوں کا سلسلہ چل رہا ہوگا. یہ وہ عمل ہے جو نہیں رکنے والا. سبحان اللہ. یہ عمل نہیں رکے گا، اور اسی وجہ سے اس کا معاملہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے یہ عمل کبھی بھی بارگاہ الہی سے رد ہوتا ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ کہ ایک ذکر کی ایک سیریز ہم شروع کریں گے، جو ہمارا سمجھ لیں کہ ہمارے سسٹم کا ایک آفیشیلی چینل ہے شاذلی جواہر کے نام سے. اور اس میں شاذلی جواہر جو چینل ہے، شاہ صاحب اس میں خوب احسن انداز سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کے اعمال بیان کر رہے ہیں، اس کے طریقے بیان کر رہے ہیں. یہ وہی طریقہ کار ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے اور ان کے حصے میں آئے. تو شاذلی جواہر جو چینل ہے آپ اس کو جوائن کر لیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ عید کے بعد انشاءاللہ ذکر کی ایک سیریز شروع کی جائے کہ جس میں لائیو ذکر کا طریقہ اور ذکر کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایسی سیریز انشاءاللہ عید کے بعد شاذلی جواہر پہ شروع شاہ صاحب کریں گے کہ جس میں آپ جو پریشان حال لوگ ہیں، جو یہ سمجھ لیں کہ جو ذکر کو پانا چاہتے ہیں، جو ذکر کی روشنی اپنے آپ میں اپنے قلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ذکر کہ جو ذکر ظاہری ہے تو تمام لوگ کراتے ہیں، تمام لوگ کرتے ہیں، جس کے کئی طریقے ہیں، لیکن وہ ذکر جو ذکر باطنی ہے وہ کیا ہے؟ خاندان قادریہ کا ذکر باطنی کیا ہے؟ سلسلہ شاذلیہ کا ذکر باطنی کیا ہے؟ اور انشاءاللہ اس ذکر پہ میں خود اس ذکر کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی تفسیر بیان کروں گا، اس کی اہمیت بتاؤں گا. اس کے بعد اب میں ہر جگہ تو ٹائم نہیں دے پاؤں گا نا، تو اس سیریز کو لے کر جو چلیں گے وہ شاہ صاحب چلیں گے، کیونکہ ان میں دو خاصیتیں ہیں. ایک یہ کہ یہ اہل سادات گھرانے سے ہیں، دوسرا کہ یہ ہمارے پیر بھائی یعنی کہ ہمارے میاں حضور میرے مرشد
کہ تربیت یافتہ ان کے خلفاؤں میں شامل ہیں، یعنی کہ ان کا ظاہری و باطنی فیض ان کو حاصل ہے کہ میاں حضور نے خود تربیت کی ہے، خود ان کو خلافت و اجازت دی ہے، ان کو ایک مقام ہے، ان کو ایک منصب دیا ہے وہ جو ان کا تھا۔ اب وہ روشنی کیوں نہ پھیلے، کیوں نہ اس سسٹم سے جڑے؟ کہ ہر ذکر کے بارے میں میں خود موجود ہوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ننھی سی جان، کہ میرا اپنا یوٹیوب اپنا سسٹم ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، پھر ویب سائٹ، پھر شاذلی اسلامک سینٹر، میں کیا کیا کروں گا۔ تو اب میں اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو آگے لے کر آؤں گا کہ جن کی تربیت میاں حضور نے کی، کہ جن کی تربیت میں نے خود کی، تاکہ جب آپ ان کو دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں تو آپ رش کریں۔ کیا مریدوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے؟ کیا شاگرد ایسے ہوتے ہیں؟ جب شاگرد ایسے ہیں، جب مرید ایسے ہیں تو ان کا شیخ کیسا ہوگا؟ یقیناً میری گفتگو میاں حضور کی زندگی کی تفسیر ہے، میرے اعمال میاں حضور میرے مرشد کا باطنی فیض ہیں، میری ہر صورت میں آپ کو میاں حضور نظر آتے ہیں، میرے ہر سیرت، میرے ہر طریقوں میں میاں حضور نظر آتے ہیں، میرے ہر اعمال میں میاں حضور نظر آتے ہیں، میرے ہر سبق میں میرا مرشد نظر آتا ہے۔ اور لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ کے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میاں حضور کی جوانی ہم دیکھ رہے ہیں، میاں حضور کا وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں میاں حضور کی اس تفسیر سے ہمیں آشنا کیا کہ جس کو جاننے کی ہر مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے سلسلے کے مریدین، ان کی تربیت دیکھ لیں آپ، اور انشاءاللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا شاذلی جواہر پر تو آپ دیکھیے گا